موت ہے کیا؟ موت کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے، موت کا ذائقہ چکھایا جاتا کہ میری موت کو تو نے کیسے پایا، اس ذائقے کو تو نے کیسے پایا۔ یہ تو صرف ذائقے کی بات ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے بندے نے، اپنوں نے بھی، بیگانوں نے بھی، ماننے والوں نے بھی، نہ ماننے والوں نے بھی، سننے والوں نے بھی، سنانے والوں نے بھی، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب چکھا کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کا ذائقہ چکھا۔ فرمایا میری موت کو کیسے پایا؟ عرض کیا باری تعالیٰ جس طرح زندہ بکری کی کھال کو اتارا جاتا ہے، زندہ بکری کی کھال کو اتارا جاتا ہے، میں نے تیری موت کو ایسے پایا۔ تو ایمان سے کہیے کہ جس دنیا میں دل لگا کر بیٹھے ہو، جس دنیا کو اپنا بنا کر بیٹھے ہو، جس دنیا میں موج مستی کر رہے ہو اور موج مستی کر کے آخرت کو بھول بیٹھے ہو، وہ دنیا ہے کیا؟ مسافر خانہ۔ دنیا ہے کیا؟ مسافر خانہ۔ دنیا قید خانہ، دنیا مسافر خانہ۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا قید خانہ ہے، ہمارا یہ گھر نہیں۔ دیکھیے اس کی ایک مثال لے لیں، ایک بندہ سعودی عرب کام کرنے کے لیے جاتا ہے، لندن جاتا ہے، کسی بھی ملک میں جاتا ہے کام کرنے کے لیے۔ اب وہ یہاں سے گیا، پاکستان سے گیا لندن میں، پاکستان سے گیا سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے۔ اب وہ وہاں کام بھی کرتا ہے، اپنے وطن کو یاد بھی کرتا ہے، اس کا وطن اسے یاد آتا ہے۔ پردیس میں رہ کر بندے کو وطن بھی یاد آتا ہے، بچے بھی یاد آتے ہیں، بیوی بھی یاد آتی ہے، یہاں کے عیش آرام بھی یاد آتے ہیں، دوست احباب ملنے والے بھی یاد آتے ہیں، اس کو وطن کے وہ اپنے وطن کی وہ گھڑیاں بھی یاد آتی ہیں۔ ارے یہاں سے وہاں گیا، تجھے وطن بھی یاد آیا، تجھے ایک شہر سے دوسرے شہر گیا، تجھے اپنا شہر بھی یاد آیا، تجھے اپنے بچے بھی یاد آئے، تجھے اپنا خاندان بھی یاد آیا، تجھے اپنے دوست احباب بھی یاد آئے، تجھے اپنے مہمان بھی یاد آئے۔ ذرا غور تو کر، یہ تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں گیا ہے، یہ تو ایک وطن سے دوسرے وطن میں گیا ہے، تجھے سب کچھ یاد آ رہا ہے، جہاں تو نے ہمیشہ رہنا ہے وہ تجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ سفر آخرت تجھے یاد کیوں نہیں آتا؟ وہ گھڑیاں تجھے یاد کیوں نہیں آتی؟ تو کیوں نہیں خیال کرتا یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ طعام گاہ بنا لیا کھانے پینے کے لیے، ہم نے اس کو قیام گاہ بنا لیا، رہنے کی جگہ بنا لی، ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ آرام گاہ بنا لیا، ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ تماشا گاہ بنا لیا۔ اس دنیا میں ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ سیر گاہ بنا لیا۔ ہم نے دنیا کو سیر گاہ بنایا جو بنانا نہیں چاہیے، قیام گاہ بنا لیا جہاں ٹھہرنا ہی نہیں، وہ قیام گاہ کیسی ہے؟ ہم نے اس کو تماشا گاہ بنا لیا، یہ تماشا گاہ ہے ہی نہیں، یہ تو امتحان کی گھڑی ہے، یہ تو ہماری امتحان کی جگہ ہے، ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ ارے ہم نے کھانے پینے کے لیے ہم نے اس کو جگہ بنا لیا، یہ تو کھانے پینے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، کچھ لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں۔ دیکھیے فرق ہے، کھانے میں فرق ہے۔ کچھ لوگ موج مستی کرتے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ شادی بیاہ میں آپ جاتے ہیں تو کچھ لوگ وہ صرف زندہ ہی رہتے ہیں کھانے پینے کے لیے، وہ اس طرح کھاتے ہیں کہ دوبارہ انہوں نے کبھی کھانا ہی نہیں، دوبارہ انہوں نے کبھی کھانا ہی نہیں، ایسے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دوبارہ ان کو ملنا ہی نہیں۔ یہ مثال ہے، کچھ لوگ کھانے پینے کے لیے زندہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ صرف اتنا کھاتے ہیں جس سے زندہ رہ سکیں، کچھ لوگ اتنا کھاتے ہیں جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ ارے جو صرف زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں وہ آخرت کو یاد کرتے ہیں، جو صرف اس لیے کھاتے ہیں وہ اتنا کھاتے ہیں
کہ عبادت بھی ہو سکے، ریاضت بھی ہو سکے، ذکر بھی ہو سکے، اس ذکر میں گم بھی ہو سکے، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ خدا کی ذات کو پکڑ لیتے ہیں پھر وہ گمراہ نہیں ہوتے، پھر وہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ فرق ہے دوستو۔